لغاری صاحب، یہ نواز شریف صاحب وقتاً فوقتاً واپس آ جاتے ہیں اپنے نظریاتی ورژن میں، بیچ میں یہ گمسم ہو جاتے ہیں. یہ واقعی احتساب کا ارادہ رکھتے ہیں یا پھر صرف سیاسی بیانیہ بنایا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے جی آ کے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے سیل کرنا ہے؟ عامر صاحب وہاں بیٹھے ہیں، زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عامر صاحب ان سے مل کر پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ آپ کا یہ نظریاتی بیانیہ ہے یا غیر نظریاتی بیانیہ ہے. اور احتساب کے معاملے میں بھی ان سے بات ضرور کی جانی چاہیے کہ احتساب تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہونا چاہیے اور آپ کا احتساب نہیں ہو سکا کبھی، تو اس پر بھی بات ہونی چاہیے. اور بہت سی چیزیں ہیں جن پر سوال ہوتے ہیں، سوال اٹھتے رہے ہیں اور لوگوں کے بڑے بڑے سوالات ہیں ان کے بارے میں. لیکن اسٹیٹ کے وہ انسٹرومنٹس جو پولیٹیکل مینجمنٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں تو پاکستان کے لوگ یکساں رائے رکھتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، ان سے ضرور پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا کیا کام ہے کہ آپ سیاست میں آ کر اس طرح سے ایک پلیئر بن کر آپ آ کر کسی کو گرا دیتے ہیں، کسی کو اٹھا دیتے ہیں. لیکن ان کو کتنی بار اٹھایا گیا، کتنی بار بٹھایا گیا. ایک بار یہ جو ہے ان کو 93 میں یہ ان کو سپریم کورٹ کی طرف سے واپس آنے کے بعد بھی جو ہے یہ ان کو استعفیٰ دینا پڑا اور خود ہی اپنے ہاتھوں سے استعفیٰ لکھا. انہوں نے بھی لکھا اور غلام اسحاق خان نے بھی لکھا اور یہ ان کا پہلا استعفیٰ تھا. پھر دوسری بات یہ ہوا کہ جناب وہ معاملات ان کے جانے کی وجہ سے، ان کے ایرلیونٹ ہو جانے کی وجہ سے بہت سے معاملات میں یہ اپنے آپ کو الگ کر کے کرکٹ کھیلنے چلے گئے تھے اور اپنے اداروں کا ساتھ نہیں دیا تھا. اس وجہ سے وہ ظاہر ہے انہیں اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑا تھا اس معاملے میں بھی. اور اس کے بعد جو دیگر معاملات ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ بڑے بڑے سوالات تو موجود تھے اور کسی سوال کو حل کیے بغیر اور سزاؤں کے ہوتے ہوئے پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں جو سزاؤں کے ہوتے ہوئے ملک سے باہر چلے گئے. اور اب اس بارے میں جو ہے وہ ہمارے وزیر اعظم بھی وہ دے رہے ہیں وضاحتیں کہ جناب وہ تو اجازت سے گئے تھے. ہاں جی، بڑی کمال کیا اجازت دینے والوں نے بھی اور بڑا کمال کیا اجازت حاصل کرنے والوں نے بھی. اور پاکستان کے عوام تو محض تماشائی ہیں، وہ اجازت دینے اور اجازت لینے کے معاملات دیکھنے کی حد تک ہیں. ان کو یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب آپ نے یہ کیسے کیا تھا کہ ایک بار آپ نے. اور سپیریئر جوڈیشری ایسا نہیں ہے کہ نچلی سطح پر، سپیریئر جوڈیشری میں معاملات اب بھی رکھے ہوئے ہیں اور اب بھی پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے. ہو سکتا ہے قانون جو ہے وہ موم کی ناک کو کبھی ادھر کر لیا کبھی ادھر کر لیا اور ہمارے یہاں جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے لیے تو ہو بھی جاتا ہے اور قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، آئینی آرٹیکل کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. جہاں چاہیں ان کو موڑ دیں اور کبھی اس جگہ پر کھڑا کر دیں. اب ایک ایبسکینڈر کو آپ کیسے کریں گے کہ وہ واپس آئیں اور آپ آ کر ڈائریکٹ سارے عمل کا حصہ بنیں. اور لیکن چونکہ تجربہ کر چکے ہیں اس سے پہلے، یہ ہمارے غلام اسحاق خان بھی ایبسکینڈر تھے اور اب ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہ سند عطا کر دی ہے کہ جناب وہ حکومت کی اجازت سے گئے تھے، تو اب حکومت کی اجازت سے جیل میں سے کسی سزا یافتہ قیدی کو نکال کر آپ بھیجیں اور وہ واپس آ جائیں تو کان کی اس کی ناک مروڑی جا سکتی ہے، بلکہ کان بھی مروڑے جا سکتے ہیں. اس میں کون سی بات ہے؟ عامر صاحب کے ہاتھ میں ہو تو عامر صاحب کان بھی مروڑ دیں. لیکن یہ کہ یہ صورتحال ہے. احتساب ہونا چاہیے، لیکن اگر اس سے پاکستان کے عوام کو موجودہ معاشی صورتحال سے نکالا جا سکتا ہے تو ضرور احتساب ہونا چاہیے. اور احتساب ان کا ہونا چاہیے جن نے قومی سرمایہ کو شیر مادر کی طرح سمجھا. یہ ہمارا پیدائشی حق ہے کہ ہم اس کو جس طرح سے چاہیں استعمال کریں اور جس طرح چاہیں ملک کو. ہمارے ملک کے اندر ایسی بے شمار مثالیں ہوں گی، خاص طور پر نجکاری کے نام پر جتنی چیزیں نجکاری میں دی گئی ہیں ان کے اندر ایک بھی چیز جو ہے جس کو آپ شفاف نہیں دیکھیں گے. انہی طرف چلے جائیں نا، انہی معاملات طرف پہ ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.